السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب زدنی علما۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے سلسلے کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں 10 محرم کا روزہ، اس کی فضیلت کو اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو خدا نے آپ کو دیے ہیں، ان میں یہ ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ 10 محرم کی روزے کی کیا بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت فضیلت والا ہے، اور میں اس کے لیے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اس کا روزہ رکھا کرو۔ اور اس بنی اسرائیل کے بارے میں پوچھا گیا کہ مدینہ کے لوگ جس وقت تو یہاں نبی پاک نے ہجرت فرمائی تو ان کو بتایا گیا کہ یہاں یہودی 3 بڑے قبائل ہیں، ان کے لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہماری فرعون سے نجات ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے فتح پائی تھی، اور اس کی خوشی میں حضرت موسیٰ روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ ہم ان کے حضرت موسیٰ کے ہم تو ان سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں 1 سال کے روزوں کا کفارہ یہ بنے گا اور گناہ معاف ہوں گے۔ اور جب یہ کہا گیا کہ یہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے میں اگر آئندہ زندہ رہا تو میں 9ویں کا بھی رکھوں گا اور 10ویں کا، یا اگر 9ویں کا نہیں رکھ سکا تو 10ویں اور 11ویں محرم کا روزہ دونوں رکھ کر ان کی مشابہت سے بچیں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور ایک اور فرمان کی روح سے یہ ہے کہ فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ شان والے روزے محرم کے روزے ہیں، اور یہ خاص طور پہ 10 محرم کا روزہ، اور نمازوں میں فرض نمازیں ہیں، اور نماز کے بعد سب سے زیادہ شان والی نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے ان میں روزہ رکھنا، اور خاص طور پہ یہ محرم کے دنوں میں، اور تہجد کی نماز کی ادائیگی کرنی، اور وہاں مناجات کرتے ہوئے رب سے اپنے تقاضے کرنا اور مناجات کرنا اور رونا دھونا، تو ایسے میں خدا پاک بندے کی دعا کو سنتا ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کو مانگے تو میں اس کو دوں۔ تو اس لیے محرم کی راتوں میں رات کے تہجد اور دن کا روزہ بہت زیادہ شان والا بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی شان رمضان المبارک اور فرض نمازوں کے بعد اس کی شان بنتی ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ باقی نوافل سے زیادہ اونچا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، اور اس کوشش کرنے کا نام جو ہے وہ ایمان ہے، اور فرامین جو نبی پاک نے دی ہیں وہ خدا کا حکم ہے، اس لیے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت نجات ہے، اور اس کی رضامندی ہے، اور جنت الفردوس ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی البانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کومنٹ ضرور دیا کریں، اور اس کو ثواب کی نیت سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔